بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک علمی شخصیت جو کسی تعریف کی محتاج نہیں. سابقہ اے ای او صدر معلم ریٹائر سردار محمد یونس خان راولہ کوٹ ہورنامرا سے. انہوں نے اپنی زندگی کا جو قیمتی حصہ تھا وہ ایجوکیشن سیکٹر میں وقف کیا ہے، اور آج بھی یہ سوشل ورکر کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور ہمیشہ نوجوان نسل کے لیے یہ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ اس نوجوان نسل کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہی. اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے تجربات سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے میں السلام علیکم اور ان کو ویلکم کہتا ہوں کہ جو تشریف لائے آج. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اپنا مختصر سا تعارف جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو آپ کروا دیں. سر میں ہورنامرا سے بلانگ کرتا ہوں، تو محمد یونس خان میرا نام ہے. تو 39 سال محکمہ تعلیم میں جو خدمت میں سے ہو سکی میں نے کوشش کی. تو قومی کوتاہی ہر انسان میں لگی رہتی ہے. آپ میرے دوست ہیں، دعا کریں کہ اگر کوئی قومی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. اب کہ میں اخروی سفر کی طرف روانہ ہونے والا ہوں، تو حضور کے لیے تیاری تو ہے اتنی ہے، تو دعا کریں رب کعبہ جو ہے نا اپنے حبیب کے ساتھ کی حرم شریف ہے سب جو ہے نا میری آخرت کی جو منازل ہے وہ آسان کریں. تو باقی یہ ہے کہ میں اس ذہن کا آدمی ہوں کہ آدمی کو ڈس یا محنت کرنی چاہیے، مصروف کرنا چاہیے. چھوٹے موٹے رفاع موٹے جو کام ہیں وہ کر لینے چاہیے جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. تو باقی جب آدمی کچھ کام کرتا ہے تو اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو جب نو ورک اور نو مسٹیک ہے، جب آدمی کام کچھ بھی نہیں کرنا تو پھر غلطیاں کیا ہوں گی. تو بہرحال یہ کیونکہ اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اسی مائنڈ سیٹ کے تحت میں نے جو ہے زندگی کا جو ہے نا یہ سمجھ لیں 70 سال 71 وہ اسٹارٹ ہے. تو آگے اللہ بھی کو کیا پتہ ہے کتنا منظور ہے، کتنا رہنا ہے. تو دعا کریں کہ یہ معذوری سے زندگی سے بچ سکوں اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے ایمان سے جاری فرمائے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، میری بھی یہ خواہش ہے. اچھا سر، آپ سے جو بات کرنے کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے چونکہ جس دور کے اندر اپنی ایجوکیشن کو حاصل کیا، پھر اس کے بعد آپ جاب کی طرف گئے، اس وقت کے ایجوکیشن سیکٹر میں اور آج کا جو ایجوکیشن سیٹ اپ ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنا ڈفرینس ہے؟ فرض کریں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جو آزاد کشمیر کے جو ٹیچرز طبقہ تھا وہ بی ایڈ کے حوالے سے ان کو میرپور میں ایک افضل پور جگہ ہے وہاں جا کے بی ایڈ حاصل کرنی پڑتی تھی. تو کیا خواتین کے لیے مسائل کتنے زیادہ ہوئے ہوں گے اس دور میں؟ اور آج جب ہر اوپن یونیورسٹی ہر گھر کی دہلیز پہ جو ہے یہ سہولت جو ہے وہ دے رہی ہے، تو آپ اس حوالے سے آپ کی کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ سر یہ آپ نے بڑی طویل اور بڑی دل خراش جو ہے وہ کہانی کی طرف مجھے توجہ دلائے. ہمارے دور میں تو کوئی سہولت تھی نہیں. یہ پہلے ہم سے پہلے ملتان لوگ جاتے تھے، آزاد کشمیر کے چند جو ڈپوٹیشن میں لوگ جاتے تھے. اس کے بعد سے بعد میں جا کے پھر یہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ تھوڑا سا اس میں سسٹم یہ ہوا کہ وہ جو ہمارے تجربے کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ پرائیویٹ دے سکتے تھے، وہ بھی خاصا مشکل دوروں میں تھا. پھر اس بعد افضل پور میں یہ کالج بنا، اور وہ بھی افضل پور میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کا گرم ترین علاقہ ہے، وہاں طوفانی گرمی پڑتی ہے. پہلے ہمارے جو سینئرس تھے وہ ملتان جاتے تھے، اور اس سے ہٹ کے بعد میں پھر یہ افضل پور میں یہ بھی دونوں گرمائی اسٹیشن تھے. تو اس میں جو ہمارے کولڈ اسٹیشن کے جو ٹھنڈے علاقوں کے بچے تھے ان کے لیے بڑی مشکلات تھی. تو بچیاں تو بیچاری یہ ہے کہ ان کے لیے تو یہ سہولت تھی ہی نہیں. یہ سمجھ لیں یہاں سے پھر ملتان جا کے یا افضل پور جا کے، تو اس میں یہ شروع میں بچوں کے لیے سہولت نہیں تھی. تو یہ الحمدللہ اوپن یونیورسٹی کو اللہ نے ان کے جو ہے نا بنانے والوں کو اللہ اس کا اجر ضرور دے اور دے گا انشاءاللہ. میرا ایمان ہے کہ انہوں نے یہ سہولت دی. پھر گھر میں یہ جو آن لائن سسٹم یہ سارا سسٹم چلتا رہا. پھر یہ کہ بکس وغیرہ یہ امتحان ہر چیز، پھر ورک شاپس وغیرہ، پھر اسائنمنٹس وغیرہ، اور لمبا ایک طویل پروسیس تھا. لیکن یہ ہر آدمی کی اپروچ تک آیا. تو اس میں بچوں کے لیے بھی زیادہ سہولت ملی، بچوں کے لیے بھی.
تو ہمارے دور میں تو یہ کچھ تھا ہی نہیں، تو ہم تو یہ ہے کہ جو تکلیف ہم نے کاٹی ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. ہم نے صاحب یہ اللہ کا بڑی مہربانی ہے کہ یہ اوپن یونیورسٹی کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا. اچھا سر، ایک جو بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ یہ تھا کہ آج سے اگر آپ 20-25 سال آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یعنی ایک پیار اور محبت ایک دوسرے کے اندر پایا جانے والا عنصر موجود تھا، اور موجودہ دور کو اگر آپ لیں تو یہاں آپ دیکھیں کہ یعنی ایک آدمی دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر رہا، دوسرا تیسرے کی بات کو برداشت نہیں کر رہا، جبکہ ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی بہت آگے ہیں. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو خلا سا پیدا ہوا ہے اس کو کور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سر یہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے جو گھروں میں ہماری جو تربیت ہے اس طرف ہم جو پیرنٹس ہیں ہمیں بھی عدم توجہ ہے ہماری، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قوت برداشت پہ زلزلے کے بعد سے لے گئی ہو گئی ہے کچھ تھوڑا سا کچھ کافی حد تک ڈپریشن کا بھی شکار یہ ہماری سوسائٹی ہو چکی ہے. تو اب چونکہ یہ ہے کہ جب سے یہ موبائل آیا تو اس نے تو پھر یہ سارا کچھ ہی غرق کر کے رکھ دیا. اب یہ ہے کہ رات کے 2 بجے تک بچے اور بچیاں جو ہے وہ موبائل پہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد نیند کا ان کو کنسیپٹ ہی نہیں رہا، ٹائم فریم ان کا ہے نہیں. تو پیرنٹس بھی بیچارے کچھ کوشش کرتے ہیں، کچھ یہ ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ 20-30% وہ بیچارے خود موبائل پہ لگے رہتے ہیں، تو بچوں کا پھر روش کس سے رہتا ہے. تو بہرحال یہ ہے اس میں بے شمار ہمارے ہے نقص ہیں، پیرنٹس میں بھی ہیں، سوسائٹی میں بھی ہیں. تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، اور ہماری جو ہے نا یہ دینی سوچ جو مذہبی سوچ ہے ہماری وہ بھی نہیں رہی. اکثر گھرانوں میں جو ہم نماز کی پابندی نہیں ہے، اور بھی بے شمار مسائل ہیں. اگر ان میں ہم جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ یہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی. تو ہم جی بہرحال یہ سوائے افسوس کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا سر، ایک اور سوال آپ سے کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ موجودہ دور کے اندر جب رسمی تعلیم کو ہم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد یعنی ماسٹر ایم فل پی ایچ ڈی کی طرف ہم جا رہے ہیں، سارا کچھ ہے، اور اس وقت کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ٹیکنیکل شعبے کی طرف جانا چاہیے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے؟ ہاں مضمون عامر صاحب یہ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے. اب کیونکہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈگریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ چونکہ آزاد ریاست جموں کشمیر میں بھی امپلائمنٹ کا یہ جو ہے سیکٹر اس میں بھی اب اس کے ہینڈز آپی ہو گئے. تو اب یہ ہے کہ ہماری چونکہ مشرق وسطیٰ میں، اور اس کے بعد جب یہ میں اگر کہوں گا تو یہ سیاسی ڈبیٹ ہو جائے گی. یہ بھٹو صاحب کے دور سے لے کے جو ہماری جو مین پاور یہاں سے کچھ ٹرینڈ ہوئی، پھر مشرق وسطیٰ میں گئی، دیگر ممالک میں گئی، وہاں سے پھر یہ انہوں نے مین شکل، اور بے شک ہمارے ان لوگوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ نے وہاں شو کیا، اس کے بعد سے لے کے وہ بے شمار انہوں نے پیسہ کمایا، کمانے کے بعد انہوں نے اس اندرون ملک بھیجا. یہاں بھی یہ اگر مس مینجمنٹ پلاننگ نہیں تھی تو اس میں کچھ ضائع بھی ہو گیا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی آپ کا خوبصورت سوال ہے، تو ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جانا ہوگا. اگر نہیں جائیں گے تو پھر یہ نوجوان نسل کے ساتھ ہم ناانصافی کریں. اچھا سر، میرا آپ سے آخری کوشچن ہے کہ آپ نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام، چونکہ آپ کا ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر ایک ایسی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کی جب وہ میٹرک کے ایگزام پاس کرنے کے بعد آگے ہائر لیول پہ جاتے ہیں، تو ان کو مثلا فرض کریں جو جینیس بچے ہیں، جو ٹاپر ہیں، ان کو تو ڈاکٹر یا انجینئر اس کی طرف جانا چاہیے. جو بلو ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں، پرائیویٹ کالجز میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کی وہ گورنمنٹ سطح پر وہ نہیں کر سکے. تو ایسا ایک ہر معاشرے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر ایک ایسی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے جہاں بچے کو پرکھا جائے کہ یہ کس فیلڈ کی طرف بہتر رہے گا. ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. ہم صاحب آپ کے سارے سوالات بہت ہی خوبصورت سوالات ہیں، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کا یہ آپ کا آخری شائننگ کوشچن ہے. تو ہمیں یہ ہے کہ یہ بچوں کو جو ایوریج بچے ہیں ان کو جو ہے نا یہ خام خواہ ان کو نہیں گھسیٹنا چاہیے، اس کا پھر آؤٹ پٹ ہی ہمارے پاس کچھ نہیں آتا. تو یہ جو ٹاپر بچے ہیں جو آؤٹ کلاس اسٹریم ہے وہ بے شک ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اسکالر بنے، پروفیسر بنے، جو مرضی بنے، اور بنتا بھی یہی ہے کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. تو انسان کی کوشش ہوتی ہے تو آگے یہ ہے. لیکن جو ہے نا جو کمزور بچے ہیں ان کو ہمیں گھسیٹنا نہیں چاہیے. پیرنٹس کو بھی ہوش کا ناخن ان کو لینا ہوگا. تو یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے نا اس میں
جیسے یہ انگریز کرتا ہے کہ وہاں ان کو پہلے ان کی طرف مائنڈ سیٹ دیکھ کے تو پھر وہ ادھر ڈالتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ ہے کہ یہ ہماری بدبختی ہے کہ سر ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں, کوئی ادارہ نہیں, نہ ہم پیرنٹس کو اتنا ہوش ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ سر جانا ہوگا, اگر نہیں جائیں گے تو پھر ہم اس نوجوان نسل کو کچھ نہیں دیں. کوئی ایسا پیغام جو آپ اپنی ینگ نسل کے لیے دینا چاہیں اس چینل کی توسط سے؟ تو ہم صاحب میں یہی ان سے بچوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ریاست کے اسٹیٹ کے سارے بچے میرے بچے, تو ان کو یہ ہے کہ ہم اخلاقیات سیکھنی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, اچھے اور برے کی تمیز کرنی چاہیے, اور ہر وہ کام جس میں ہمارا دین اجازت دیتا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. تو اسی میں ہماری بہتری ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چینل جو ہے ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. بہت شکریہ. یہ تھے یونس صاحب جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا تھا, اور انہوں نے قیمتی رائے سے جو ہے ہمیں آگاہ کیا ہے. ایک لمبا عرصہ جو انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر کو دیا ہے, اور ان کی بڑی قیمتی رائے تھی نوجوان نسل کے لیے کہ انہیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ایک کاؤنسلنگ سیکٹر کا بھی ہونا ضروری ہے, کہ جہاں بچے کو پرکھا جائے کہ وہ اس کو آگے کس فیلڈ میں جانا چاہیے. ہر ایک بچے کو سائنسز کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ریاست کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ مزید پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.